انہوں نے حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری دامت برکاتہم کا ایک بیان سنوایا. اس میں کسی باہر ملک میں تو مفتی سعید صاحب پالن پوری دامت برکاتہم نے فرمایا اسی بیان کے ضمن میں کہ مجھ سے میرے ماموں نے، جب میں دارالعلوم دیوبند میں ابتدائی مدرس تھا تو مجھ سے ایک سوال کیا. سوال کیا تھا کہ جامعہ ازہر اور دارالعلوم دیوبند میں فرق کیا ہے؟ جامعہ ازہر جانتے ہیں نا، مصر کی عظیم الشان اسلامی یونیورسٹی ہے. تو جامعہ ازہر اور دارالعلوم دیوبند میں فرق کیا ہے؟ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے جو اس کا جواب دیا تو وہ انہی کا حصہ ہے. بالکل مختصر جملے کیا ارشاد فرمایا مفتی سعید صاحب پال، یعنی جب یہ سوال کیا تو میرے کان کھڑے ہو گئے کہ اس کا جواب مولانا کیا دیں گے، چونکہ ان کے ماموں تھے. لیکن مفتی صاحب نے بس ایک جملے میں کیا فرمایا کہ جامعہ ازہر ایک دانشگاہ ہے، جامعہ ازہر اور دارالعلوم دیوبند ایک تحریک ہے. اور پھر مفتی صاحب نے آگے فرمایا کہ ہمارے یہاں سینکڑوں طلبہ ہر سال فارغ ہوتے ہیں، اب تو سینکڑوں سے زیادہ ہیں. کہہ رہے ہیں ہم عموماً کبھی اپنے بچوں کو اور پڑھنے والوں کو یہ نہیں کہا کرتے جا کر کہیں مدرسہ کھولو، وہ کرو، یہ کرو. لیکن ایک خدائی نظام ہے کہ دارالعلوم دیوبند کا کوئی بھی پڑھا ہوا طالب علم، اور دارالعلوم دیوبند صرف دارالعلوم دیوبند کا نام نہیں، جتنے بھی مدارس دارالعلوم دیوبند سے انتساب رکھتے ہیں بالواسطہ بلاواسطہ سارے کے سارے دارالعلوم دیوبند ہیں. یہ بات حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں ارشاد فرمائی ہے. تو دارالعلوم دیوبند کا طالب علم پڑھا ہوا چاہے بالواسطہ یا بلاواسطہ جہاں جاتا ہے وہ خود بخود اس تحریک کا ایک پرزہ اور ایک جز بن جاتا ہے. اس لیے اس وقت کے جو ابنائے قدیم ہیں ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم ایک عظیم الشان تحریک کے کیا ہیں، پرزے، اجزاء. اور مشین جب ہی پوری کامیابی کے ساتھ کام کر سکے گی جب اس کا ہر پرزہ اپنی ذمہ داری کو کیا کرے، محسوس کرے. اس لیے ایک گزارش تو ابنائے قریب سے یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو تنہا فرد نہ سمجھیں، چاہے وہ مدرسے کا محتمم ہو، کسی مسجد کا امام ہو، کسی مکتب کا مدرس ہو، کسی مسجد کا خطیب ہو، یا کسی بھی اعتبار سے کام کر رہا ہو. وہ یہ نہ سمجھے میں مدرسے کا محتمم ہوں جس طرح میں چاہوں کروں، میں مکتب کا مدرس ہوں جس طرح چاہوں کروں، میں مسجد کا خطیب ہوں جو چاہوں کروں. لیکن اس کو بلکہ یہ سمجھنا چاہیے میں تنہا فرد نہیں بلکہ ایک عظیم الشان لمبی تحریک کا میں ایک پرزہ ہوں، اور بہشت پرزے کے مجھ کو کام کرنا چاہیے. جب میں نے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کا یہ جملہ سنا اور جو کچھ نے وضاحت کی تو میرے تو خوشی کے مارے آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ اللہ کا کس قدر کرم ہے کہ عظیم الشان تحریک کے پرزے کے طور پر ہم کو کہیں نہ کہیں استعمال کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی بھی دعا بھی کریں اور قبولیت کی اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید بھی رکھیں. یہ دارالعلوم دیوبند کی خصوصیات میں سے، ورنہ یہاں اور بھی ماشاءاللہ ادارے ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں، لیکن ہے کچھ خاص مسئلہ کہ دارالعلوم دیوبند کے ساتھ انتساب رکھنے والوں کا معاملہ ہی کچھ اور. یہ جہاں گئے بس خالی نہیں، اللہ کام لیتا ہے. وہ یہ نہیں مجھ سے میں کام کر رہا ہوں، یہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کام لے رہا ہے. ورنہ اگر ظاہری اسباب کے طور پر دیکھیں گے، میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں ہمارے یہاں الحمدللہ بچوں کا داخلہ کبھی بند نہیں ہوتا. کل بھی ہمارے یہاں وہ چلتا رہتا ہے. مجھے تو اگر سالانہ امتحان سے ایک دن پہلے کوئی بچہ آئے گا تو میں الحمدللہ اس کو رکھ لیتا ہوں. اگر ظاہری اسباب کے طور پر حکومتیں جب کوئی کام کرتی ہے تو پہلے بجٹ، اسی کے مطابق کو ہم کریں گے. ہم اگر بجٹ کو دیکھ کر کام کریں گے نا، وہ والا بجٹ نہیں جو مولانا عطا اللہ صاحب
ہمارا کام تو اسی بجٹ سے چلتا ہے، لیکن جو ظاہری بجٹ ہوتا ہے، اگر ہم اس بجٹ کو دیکھ کر مدارس کا کام چلانا چاہیں تو پہلے ہی سال میں ٹھپ ہو جائے گا۔ مجھے یاد ہے دارالعلوم بلالیہ جب شروع ہوا تو ایک دوست ایک تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ادھمی صاحب کے نام سے سادات میں سے تھے وہ تھوڑا جماعت اسلامی فکر کے، لیکن تھے بڑے مخلص، اور ان کے مخلص ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ کئی سال تک بلالیہ میں اپنا چندہ وندہ بھی کرتے رہے۔ پھر وہاں جامعۃ البنات عمر کالنی میں ہے مدرسہ، بچیوں کا ہے، بڑا مدرسہ ہے، ان کو وہاں ذمہ دار بنایا گیا۔ یعنی تھوڑا فرق ہے، مکتب فکر ان کا دوسرا، اور ایک بڑے ادارے کے ذمہ دار، لیکن بڑے ادارے کے ذمہ دار ہونے کے بعد کئی سال تک وہ بلالیہ کا چندہ کرتے رہے۔ یہ بھی اخلاص کی بات، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور کر دے۔ تو وہ شعبے سے انجینئر تھے۔ تو میں نے جب ہمارا مدرسہ بلالیہ کا وہاں ایک مکان میں شروع ہوا، پھر دوسرے مکان میں آیا، تو جب ہم کو پہلی تعمیر کرنی تھی تو میں نے اس ادھمی صاحب سے کہا کہ بھائی ادھمی صاحب 1,00,000 روپے ذہن میں رکھ کر کسی حال کا ہم کو نقشہ بناؤ، اور 1,00,000 بھی اس وقت جمع نہیں تھا، یعنی مجھے بہت کچھ لگا کہ 1,00,000 کا، اب پتہ نہیں انہوں نے بنایا پھر نقشہ تو کسی اور نے بنایا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت، وہ بھی گزر گئے۔ تو ظاہری بجٹ کو دیکھ کر اگر ہم مدارس کا کام کریں گے تو پھر تو نہیں ہو پائے گا۔ اس کا تو وہی والا بجٹ منظور کرانا پڑتا ہے جو ابھی ہمارے مولانا عطا اللہ صاحب فرما رہے تھے، اور اس کے لیے طلبہ کو چاہیے کہ پڑھنے کے زمانے میں مستقبل کے اندر اللہ ہم سے کام لے، اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام رکھے۔ میں کبھی کبھی اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے اپنی بات گزارش کیا کرتا ہوں کہ میرے طالب علم کے زمانے کی کچھ دعائیں ہوا کرتی مخصوص، یعنی جو ان کو پابندی ساتھ کیا کرتا تھا۔ ایک دعا یہ ہوتی تھی کہ پروردگار مجھ سے دین کا کام لے، لیکن مجھے لوگوں کے پاس جانا نہ پڑے۔ ایک طرف سے تو میں تحدید بن نعمت کے طور پر بھی عرض کرتا ہوں، اور ایک طرف سے ڈرتا بھی ہوں۔ جب میں مولانا کی اس محنت اور مشقت کو دیکھتا ہوں تو کبھی گھبرا جاتا ہوں۔ مجھے بلالیہ کو دیکھ کر کبھی رشک نہیں آتا، لیکن جب میں ان پہاڑی علاقوں میں جاتا ہوں اور جو ادارے بالکل کسب پرستی کی حالت میں کام کرتے ہیں ان کو دیکھ کر مجھے کبھی کبھی رشک آتا ہے۔ تو میں دعا کیا کرتا تھا، پروردگار دین کا تو کام لے لیجئے، لیکن کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہ پڑے۔ میں جب وہاں سے واپس آیا تو کچھ لوگ تھے، کچھ دوسرے مکتب فکر کے بھی اس وقت تھے، اور ان کی زبان سے جو ایک مرتبہ ایک بات نکلی کہ آپ چندے کی بات کسی سے نہ کیا کریں۔ 2-4 بار میں گیا، ہمارے ایک دوست ہیں مدرسے کے ممبران، انہوں نے کہا ہمارے ساتھ چلو۔ وہ جب کسی دکان پر چندہ لینے جاتے تو میں سڑک پر دوسری سائڈ ادھر منہ کر کے بیٹھتا تھا۔ تو اس نے عرض کر رہا تھا کہ ہم ایک عظیم الشان دینی اور علمی تحریک کے پرزے ہیں، تو اس لیے کوئی بھی پڑھانے والا مدرس ہو، ادارے کا ذمہ دار ہو، کسی مسجد کا خطیب ہو، اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھے اور نہ اپنے آپ کو آزاد سمجھے کہ جس طرح میرا جی چاہے گا کروں گا۔ تنہا بھی نہ سمجھے، بلکہ یہ سمجھے میرے پیچھے ایک بہت بڑی قوت ہے۔ مجھے مشہور ہے ایک مرتبہ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں دارالعلوم دیوبند کے جو ابتدائی بانیان ہیں ان میں سے کسی نے عرض کیا، حضرت دعا کیجئے، ہم نے ہندوستان میں دیوبند میں ایک ادارہ قائم کیا، اس کی قبولیت کی دعا کیجئے۔ تو حضرت حاجی صاحب کا وہ ملفوظ مشہور ہے، حاجی صاحب سنا، تمہارا مدرسہ، آپ کو پتہ نہیں کتنے لوگوں کی پیشانیاں راتوں کو زمین پر رگڑا، کچھ ارشاد فرمایا ہے، اور تم کہتے ہو ہمارا مدرسہ، یعنی ہم نے تو بچپنے میں اس کے لیے دعائیں کی۔
تو دارالعلوم دیوبند کے ساتھ نسبت رکھنے والے فضلا ہوں، حفاظ ہوں، قراء ہوں، جہاں یہ جائیں گے یہ اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھے، جہاں اللہ تعالیٰ کا عظیم فضل ان کے ساتھ شامل حال ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت آپ کی مبارک دعاؤں کا سہارا ہے، وہاں ایک بہت بڑا سہارا اپنے اسلاف، اپنے اکابرین کا۔ انہوں نے جو دعائیں اس وقت کی ہوں گی تھوڑی دارالعلوم دیوبند کی اس چار دیواری کے لیے، بلکہ ایک عظیم الشان علمی خدمت کے لیے انہوں نے دعاؤں کا اہتمام رکھا ہوگا، اور ظاہر بات ہے وہ دعائیں ہم کو بھی ملتی ہیں انشاءاللہ۔ میں نے بھی کہیں سنائی تھی ایک بات، حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے لکھا ہے حضرت جلال آبادی علیہ الرحمہ کے حوالے سے کہ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمہ اللہ نے ایک موقع پہ بھی ارشاد فرمایا، ارشاد تو کیا فرمایا کہ جب کوئی بندہ، کوئی ایمان والا کسی سلسلے میں داخل ہوتا ہے نا، سلسلے کہتے ہیں بیعت وغیرہ کا سلسلہ، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، تو حکیم اختر صاحب نے حضرت جی کے حوالے سے لکھا کہ حضرت نے فرمایا، ساتھ یہ بھی فرمایا اگر حضرت جلال آبادی نہ فرماتے کوئی اور کہتا تو میں شاید اس بات کو نہ کہہ سکتا تھا۔ تو کیا کہا کہ جب کوئی ایمان والا کسی سلسلے میں داخل ہوتا ہے تو اس سلسلے کے بزرگوں کی روحیں اس کی طرف متوجہ ہوتی۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے وہ تو وہ حضرات جانے، لیکن میں نے سمجھانے کے لیے پتہ نہیں کہاں کہا تھا، میں نے اس کو یاد ہوگا کمبر میں کہا تھا، کہیں کہا میں نے اس کا دوسرا یعنی سمجھانے کے لیے دوسرے انداز سے اس کی تعبیر کی۔ مثلا ہم جب دعا کرتے ہیں تو طلباء کے لیے تو دعا ہوتی ہیں، بلکہ میں تو اپنے مدرسے کے اساتذہ سے کبھی کبھی کہا کرتا ہوں، ایک مرتبہ یہ کہ پتہ نہیں اب بچے بہت کنزین ہیں، فلاں ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو میں کہا کرتا ہوں ان سے کہ بھائی مدرسوں بچوں کے لیے دعاؤں کا بھی اہتمام رکھا کرو۔ مجھے یاد ہے جب ابتدا میں مدرسہ ہوا تو ہمارے یہاں سے 5، آج بھی کہہ رہا تھا شاید درس میں کہ کل کہہ رہا تھا، اس میں کوئی حدیث آئی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ جو ہے میرے سامنے پیش کیے گئے، ان کے جو ہے کرتے تھے، کسی کا یہاں تک، کسی کا یہاں تک، پھر حضرت عمر جو میرے سامنے پیش کیے گئے تو ان کا جبہ جو ہے وہ زمین سے گھسٹ رہا تھا۔ تو صحابہ نے عرض کیا آپ نے اس کی تعبیر کیا کی؟ تو حضور نے فرمایا دین۔ تو میں نے کل ہی شاید سنایا تھا، مشکات کے بچے تھے، کہ ابتدا میں ایک تو ہم نے مفتی جاوید صاحب میں بلالی میں پڑھا رہے ہیں، وہ پہلے ان کو بھیجا تھا، اور دوسرا جو گروپ تھا وہ مفتی ممتاز اور ایک مفتی شبیر ہیں وہ صدائے حق لے، اور مولوی نثار صاحب وہ بلالی میں پڑھاتے تھے پچھلے سال تک، ایک مفتی طارق، ایک مفتی نذیر صاحب وہ بانڈی پورہ کے ہمارے گاؤں کے ہیں وہ تھے۔ ان 4-5 کو ہم نے دارالعلوم دیوبند بھیجا، شاید عربی چہارم کے پنجم کے لیے، مجھے ذہن میں نہیں، چہارم کے لیے، تو خوب دعاؤں کا میں نے اہتمام کروایا رمضان میں، بہت دعائیں کہ ان کا کسی طریقے سے داخلہ ہو جائے۔ پھر میں گیا ہردوئی، حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمہ اللہ کی خدمت میں چند دن کے لیے، تو وہاں میں نے خواب دیکھا کہ یہ 4-5 طالب سے 4 کے جبے ہیں، خواب میں نے دیکھے 4 کے جبے، تو میں نے فوراً اس کی تعبیر نکالی کہ 4 کا دارالعلوم دیوبند میں داخلہ ہو گیا، اور دوسرے دن فون آیا کہ 4 ہی کا ہوا، 1 کا پھر وقت میں ہوا۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ جس طرح ہم اپنے بچوں کے لیے، طلباء کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یہ جہاں جائیں کام، بلکہ میں تو ابھی کہہ رہا تھا کہ اپنی اولاد کے لیے بھی دعاؤں کا اہتمام کرو کہ اللہ ہماری نسلوں میں، قیامت تک کے آنے والے نسلوں میں دین کو، دینداری کو زندہ کرے۔ جب جب ہماری کوئی نسل آتی رہے گی انشاءاللہ ہماری دعاؤں کا سہارا ان کے ساتھ۔ تو میں نے وہ جو حضرت کا ملفوظ ہے کہ سلسلے کے بزرگوں کی ارواح ان کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، تو میں نے آسان تعبیر یہ کی کہ ان بزرگوں نے
قیامت تک کے لیے اپنے سلسلے کے اندر داخل ہونے والوں کے لیے دعا کی ہوتی ہوں. اب جب مثلا ایک آدمی آج سلسلے میں داخل ہو گیا، وہ جو پیشگی دعائیں تھی وہ ان کے حق میں ظاہر ہونے لگی، تو جو داخل ہوتا جائے گا انشاءاللہ. تو یہ جو ابناء قدیم ہیں، چاہے یہاں کے ابناء قدیم ہوں یا کسی بھی ادارے کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہوں، ان کو یہ پوری امید یقین کے درجے کی رکھنی چاہیے کہ جب ہم اس سلسلے کے ساتھ جڑیں گے اور دینی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں گے، تو پیچھے سے جو دعاؤں کا سلسلہ چلا آ رہا ہے اور ہمارے اکابرین نے پیشگی بہت دعائیں کر رکھی ہیں، جو دینی خدمت کے میدان میں آتا رہے گا انشاءاللہ وہ دعائیں اس کے لیے سہارے کا کام دیتی رہیں. تو ایک تو تنہا نہ سمجھیں، ظاہری اسباب پر نظر نہ کریں. صرف ظاہری اسباب محنت تو کرنی ہے ہمیں، لیکن ظاہری اسباب پر نظر نہ رکھیں، مسبب الاسباب پر نظر رکھیں کہ السعی منا والاتمام من اللہ. ہمارا کام ہے کوشش کرنا، قدم بڑھانا، مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی. ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیں، بلکہ جن بزرگوں اور جن اسلاف کے ساتھ ہماری نسبت ہے انہوں نے ہمارے لیے دعاؤں کا بہت بڑا ذخیرہ پیشگی رکھ رکھا ہے. جب بھی ہم میں سے کوئی اس علمی خدمت کے میدان میں اترے گا فوراً وہ دعائیں اس کی طرف انشاءاللہ متوجہ ہوں گی. اور دوسرا، اپنے آپ کو با اختیار نہ سمجھے کہ میں جس طرح چاہوں، بلکہ یہ سمجھیں ہم ایک بہت بڑی تحریک کے کیا ہیں، پرزے ہیں. ہمیں اس پوری مشینری کا خیال رکھ کر کام کرنا ہے. اگر کسی بڑی مشینری کا کوئی ایک پرزہ زنگ آلود ہو گیا تو اس کا اثر پوری مشینری پر پڑ سکتا ہے کہ نہیں پڑ سکتا. ایسے اگر خدا نخواستہ ہم پر کوئی زنگ پنگ لگ گیا تو اس کا اثر بہت دور تک جا سکتا ہے. اس لیے سب سے پہلی کوشش تو یہ ہے کہ کوئی زنگ لگنے نہ پائے. اور خدا نخواستہ بشر ہے، بہرحال کل بنی آدم خطاؤن، جہاں کوئی زنگ لگا اس زنگ کو پختہ نہ ہونے دے. جہاں زنگ لگ گیا فوراً اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر دی اور فوراً اس زنگ کو کیا کر دیا، دور کر دیا. ورنہ ایک پرزے کے زنگ لگنے سے پوری مشینری پر اس کے کیا پڑ سکتے ہیں، اثرات. دیکھیے کسی بھی ادارے کا طالب علم خدا نخواستہ کوئی غلطی کرتا ہے، کسی مدرسے کا کوئی مدرس غلطی کرتا ہے، تو پورے مکتب فکر دیوبند کی طرف انگلی اٹھانے کا موقع ملتا ہے. ابھی پچھلے سال کی بات ہے، کسی جگہ کام کرنے والے ایک پرزے سے غلطی ہوئی، بڑی غلطی. اب مجھے لگا کہ کسی نے کہا تو یہ تو اب میڈیا میں آج کل ہے نا فتنہ میڈیا، یہ کام کی چیز بھی ہے. حضرت مولانا سجاد صاحب دامت برکاتہم سے کسی نے ایک سوال کیا کہ حضرت میڈیا کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت نے بڑا جچا تلا جملہ ارشاد فرمایا کہ بھئی جو میڈیا ہے یہ دو دھاری تلوار ہے. دو دھاری تلوار جانتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، تو اس میں فائدے بھی اور نقصانات بھی. تو بہرحال مجھے کوئی دوست نے کہا اس طرح کا مسئلہ ہوا ہے، اب میں پریشان. اب ہمارے پاس دعاؤں کے علاوہ کوئی سہارا، اور دعا ہی سب سے بڑا سہارا ہے. تو دعا کی، اللہ نے اس کو، میں اکثر ایسے موقع پر دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس معاملے کو کعلم یکن کر دے. کعلم یکن جیسے تھا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کا فضل لے کر سارے لوگوں نے دعائیں کی ہوں گی، چونکہ کسی ایک پرزے کی طرف سلسلے میں کوئی شکایت آ گئی تو سب کی طرف انگلیاں اٹھتی. تو اس ادارے کے ابناء قدیم ہوں یا کسی بھی جگہ کام کرنے والے ہمارے علماء ہوں، حفاظ ہوں، قراء ہوں، ایک تو اس بات کا خیال رہے کہ ہم تنہا نہیں.
ہمارے پیچھے انشاءاللہ ہمارے بزرگوں کا، ہمارے اساتذہ کا اور پیچھے سے سلسلہ چلا آ رہا ہے، ان کی دعاؤں کا ذخیرہ ہے انشاءاللہ. جہاں جو ضرورت پڑے گی وہ دعائیں ہمارے لیے انشاءاللہ بہترین سہارے کا کام دیں گی. اور دوسرا کہ ہم ایک عظیم الشان سلسلے کے پرزے ہیں. کہیں خدا نہ خواستہ ہماری کسی غفلت کی وجہ سے، ہماری کوتاہی کی وجہ سے، ہماری کسی غلطی کی وجہ سے پورے سلسلے کی طرف کسی کو انگلی اٹھانے کا کہیں موقع نہ ملے. اس سلسلے میں ہم سب کو بہت زیادہ کیا رہنا ہے، چوکنا رہنا، ہوشیار رہنا. اور جس ادارے سے آپ نے فیض اٹھایا ہے، استفادہ کیا ہے، ہمیشہ اس ادارے کو اپنا بہت بڑا محسن سمجھے اور اپنے اساتذہ کے ساتھ وہی والا ادب اور احترام ہمیشہ قائم رہے جو طالب علم کے زمانے میں. میرے جلال آباد میں ایک استاد ہے جسے میں نے حفظ کیا ہے، حافظ شریف صاحب، یہ بھی جانتے ہیں. میں اب بھی جب جاتا ہوں، چاہے کسی اور استاد سے ملوں یا نہ ملوں، ان سے ضرور ملتا ہوں. اور اللہ کے بندے شاید 50-60 سال تک نے حفظ کرایا ہے. اب جب بھی میں گیا، شاید یہ بھی اس سال گئے، زید بھی اور بھی، تو جب بھی جاتا ہوں تو اکثر حصہ وہ مسجد میں گزارتے ہیں. اب تو نظر بھی کام آتا ہے، لیکن میں جا کر حضرت میں عبدالرشید کشمیری ہوں. او بیچارے کس محبت کے ساتھ، کن دعاؤں کے ساتھ، بلکہ آنسو بہا کر دعاؤں کا وہ کرتے ہیں. تو اپنے اساتذہ کے، اور میری عادت ہے، اب تو میں امامہ پامہ باندھتا ہوں، لیکن شاید جلال آباد میں کبھی امامہ باندھ کر نہیں جاتا. بہت مرتبہ ایسا ہوا، اب جو جلال آبادی ٹوپی، یہاں تو سردی ہے، وہ چلتی بھی نہیں، لیکن جب جلال آباد جاتا ہوں تو میں پہلے ایک ٹوپی خریدتا ہوں، وہ پہن کر جاتا ہوں جس حیت کے ساتھ طالب علم کے زمانے میں رہا کرتا تھا. اب جب جاتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں وہ ٹوپی کہیں مل جائے، اسی ٹوپی کو پہن کر جاتا ہوں. تو اپنے اساتذہ کا ادب احترام بہت زیادہ کرنے کی ضرورت. اور جس ادارے سے آپ نے فیض حاصل کیا ہے، اس ادارے کے لیے، اس کے بانیوں کے لیے، ان اساتذہ کے لیے دعاؤں کا بھی اہتمام رہے. اور جو کچھ ہم سے بن پڑے، بھائی ہم نے کھایا ہے، اس ادارے کا کیا ہے، حق بھی ہے. میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں، جب دیکھتا ہوں کہ کوئی ادارے کا پڑھا ہوا کسی کالج میں، یونیورسٹی میں، کسی اسکول میں کام کرتا ہے اور دینی لائن کا نہیں کام کرتا، تو میں نے کہا یار زکوٰۃ کھائیے، کم سے کم اس زکوٰۃ کا قرضہ تو ادا کرو. تو اس لیے جو ہم نے مدرسے میں جب رہے ہیں، تو اگر ہم سے ظاہری اعتبار سے بھی کچھ تعاون ہو سکتا ہو تو اپنی سعادت سمجھ کر ان اداروں کا تعاون کریں جن اداروں کے اندر ہم نے پڑھا ہے. اور اگر یہ نہیں تو کم از کم ایک تو دعاؤں کا ان کے اہتمام رہے، اور اپنے جو اساتذہ ہیں، ذمہ داران ہیں، ان کے ساتھ رابطہ رہے. میں جب اب جاتا ہوں، دیکھو طالب علم کے زمانے میں ایک انتظامی معاملہ ہوتا ہے، بچوں کی کبھی تنبیہ بھی، پٹائی بھی، وہ بھی. حالانکہ اب پٹائی کا زمانہ نہیں، میں اب اساتذہ کو بہت کہا کرتا ہوں کہ بھائی بچوں کو مارا مت کرو، لیکن مجھے اپنے زمانے کی وہ پٹائی کبھی کبھی یاد آتی ہے، اور بعض حضرات یاد بھی دلاتے ہیں. یعنی جو اس زمانے میں طلبہ تھے اب اساتذہ ہیں، اور ان کی میں نے پٹائیاں کی ہوئی اس زمانے کی، اب وہ یاد دلاتے ہیں. تو کوشش تو میں یہ کرتا ہوں اب کہ پٹائی نہ ہو، اب زمانہ نہیں. لیکن جب میں جاتا ہوں، کہیں مختلف جگہوں میں جانا پڑتا ہے ریاست کے، تو کوئی بیرالے کا طالب علم چاہے 2 مہینے رہا ہو، 6 مہینے رہا ہو، اور اب کہیں پڑھا رہا ہو، تو اس کو دیکھ کر بعض مرتبہ میری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، اور ان سے معافی مانگتا ہوں. کبھی پوچھتا ہوں کہ بھائی میں نے کبھی مارا؟ تو ظاہر بات ہے ایک مرتبہ کبھی کبھی میں بچوں سے کہتا ہوں ذرا ہاتھ اٹھاؤ جن کو میں نے مارا ہو. کبھی ایسا پہلے بہت تنبیہ کرتا تھا بچوں کو، تو مسجد میں اگر 200 بچے ہیں تو 150 بچے تو کھڑے ہو گئے. اب مجھے کبھی ڈر لگتا ہے کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ معاف کرے میدان معاشرے میں کھڑے ہو گئے تو کیا بنے گا. تو بہرحال میں ان سے معافی مانگا کرتا ہوں، اور ان کو دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوتی، اور ظاہر بات ہے دعائیں بھی نکلیں گی. تو جب آپ نے ادارے کے اندر آنا جانا رکھیں گے اور اپنی کارگزاری اپنے اساتذہ کو سنائیں گے، تو آپ کے اساتذہ کو اور ادارے کے بانیوں کو سے بہت خوشی ہوتی کہ الحمدللہ ہمارے ادارے. میں کبھی جلال آباد جاتا ہوں اساتذہ کے سامنے، اب چونکہ لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے، وہ بلالیہ کا کبھی تعارف کراتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ خوشیاں ہوتی. تو ایسے جب آپ ادارے کے ساتھ وابستہ رہیں گے
تو اس ادارے کے جو اساتذہ ہیں آپ کے پڑھانے والے، دیکھیے مفتی تنویر صاحب کا بھی مفتی خورشید صاحب نے تذکرہ ہے کہ کس طرح ان نے محنت کروائی. یعنی مفتی تنویر صاحب ماشاءاللہ میرے ساتھی رہے اور بہت جس کو کہتے ہیں کشمیری زبان میں جگری دوست تھے، اب بھی ہیں. لیکن یہ سن کر مجھے بڑا تعجب ہوا، ماشاءاللہ اتنی عظیم، یہ کوئی معمولی قربانی نہیں. تو اپنے اساتذہ کے ساتھ تعلق. بہرحال آج یہ جو ابنائے قدیم کے نام سے مجلس شروع کی گئی، مولانا سے بھی گزارش کریں گے انشاءاللہ یہ سالانہ رہنا چاہیے. اس میں بھی بہت غافل ہوں، سست ہوں. 1-2 مرتبہ ہم نے بلالی میں کی، لیکن پھر حالات وغیرہ ایسے ہو گئے. لیکن جب آج میں نے سنا تو مجھے بھی اندر سے ارادہ ہو گیا کہ ابنائے قدیم کا ایک اجلاس بلائیں گے. تو ایک تو یہ سالانہ ہو، اور جو طلبہ اب شریک ہیں وہ تو طے کریں ہم ہمیشہ شریک ہوتے رہیں گے، لیکن جو حضرات شریک نہیں ان کو بھی انشاءاللہ لانے کی کیا کریں گے، کوشش کریں. اگر یہ سلسلہ جاری رہا اور آپس میں ربط رہا تو اساتذہ کے لیے انشاءاللہ، ادارے کے بانیوں کے لیے بھی ہر اعتبار سے باعث خیر ہوگا ہی. لیکن سب سے زیادہ باعث خیر اس ادارے سے استفادہ کرنے والے اور اس ادارے سے فیض پانے والوں کے لیے وہ ہر اعتبار سے بہتری کا ذریعہ بنے گا. اور جو فیض اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے پہنچا رہے ہیں، یاد رکھیں اگر آپ کسی جگہ صرف نورانی قاعدہ پڑھا رہے ہیں، میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ اگر ایک بچہ ہے اس کو بیچارے کو صرف ناظرہ پڑھنا آ گیا لیکن ٹھیک تلفظ کے ساتھ، اب ظاہر بات جب خود ناظرہ خواہ ہو وہ حفظ تو نہیں پڑھائے گا، وہی نورانی قاعدہ پڑھائے گا، ناظرہ قرآن پڑھائے گا. تو میں گزارش کیا کہ اس کو معمولی مت سمجھو. امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا منصب ہے یتلو علیہم آیات، تلاوت آیات. اور یاد رکھیں یہ تو اللہ کا میں کل ہی ہمارے یہاں اسکول ہے کھمبر میں شروع ہو گیا، وہاں ایک چپراسی درمان اور اس کو جھاڑو بھی لینا ہے. تو مدرسے کے ہمارے کھمبر میں مدرسہ ہے، وہاں ایک ذمہ دار استاد ہیں، مفتی بھی انہوں نے بلالی میں پڑھا ہے. تو ان کا بھائی جو ہے وہ گریجویٹ ہے. تو ہم میرے ساتھ وہ تھے عادل صاحب، تو اس نے کہا یار وہ گریجویٹ ہے، وہ بیچارہ صفائی کیا کرے گا، گیٹ پر کیا رہے گا. تو اس نے کہا نہیں. میں نے کہا یار اس سے میں نے مزاحیہ میں تمہاری اس تعلیم کو پوچھتا کون، دیکھو یہ گریجویٹ ہے، سال ہر سال اس نے پڑھائی میں لگا ہے اور اب جھاڑو دینے کے لیے بیچارہ تیار ہے اور 6-7 ہزار روپے میں. میں نے کہا ہمارے یہاں کوئی ناظرہ نہ ہو اس کو بھی امامت کا منصب ملتا ہے. اور کتنے لاکھوں کی تعداد میں بیچارے مروج تعلیم یافتہ روزگار کے لیے پریشان، لیکن ہمارے ہاں اداروں کا پڑھا ہوا کوئی پریشان نظر نہیں آتا. ہاں وہ پریشان نظر آئے گا جس نے اپنے کو بطور پرزے کے استعمال، جو بطور پرزے کے استعمال ہو رہا ہے وہ انشاءاللہ پریشان نہیں ہوگا. ہمارے مدرسے میں جتنے اساتذہ ہیں شاید کوئی اب اکا دکا استاد رہے گا کسی کے پاس گاڑی، کسی اور تنخواہ ہے 10,000 5,000 8,000 12,000، اور بچے ماشاءاللہ مولویوں کے زیادہ ہوتے ہیں، ہے نا، 6 7 7 8 8 10 10 ہوتے ہیں. لیکن اللہ انہیں چند پیسوں پہ ایسی برکتیں دے رہا ہے. کپڑے بھی اچھے. میں کبھی کبھی اساتذہ سے گزارش کیا کرتا ہوں کہ اپنا تقابل اپنے علاقے کسی رئیس سے مت کرو. مثلا یہ ہم مفتی منظور ہے، کہاں کے، رامبن کے، نیل کے ہیں. اب یہ بلالیہ میں وہاں پڑھے ہیں. اب اگر یہ بٹکل میں نماز وہاں کسی رئیس بڑے کروڑ پتی کے ساتھ اپنا تقابل کرے گا تو اپنے کو کیا سمجھے گا، بھائی میرے پاس کچھ نہیں. میں نے کہا اپنے رئیس کے ساتھ، علاقے کے رئیس کے ساتھ تقابل مت کرو، بلکہ ان کے جو بھائی ہیں ان کے ساتھ تقابل کرے. تو انشاءاللہ اس کا کپڑا اچھا، دیکھو ماشاءاللہ دلہا بنا ہوا لگ رہا ہے. اب جا کر اگر اسی کل سویرے جاؤ اور بغیر کہے جاؤ کوئی بھائی ہے بھائی، ایک تو میرے پاس بھی اس کا ڈرائیور بھائی ہے، وہ بھی مدرسے میں تھوڑا پڑھا ہے، لیکن کوئی پہچان بھی سکے گا اس کا بھائی ہے کہ نہیں. اس کے دوسرے بھائیوں کو دیکھو. ایسے ہم میں سے جتنے مدرسوں کے ساتھ وابستہ ہیں ان کا تقابل اپنے بھائیوں کے ساتھ کرو تو انشاءاللہ کھانا اچھا نظر آئے گا، ان کا لباس اچھا نظر آئے گا، ان کا رہنے کی جگہ دوسروں سے اچھی نظر، چاہے اپنی نہ ہو. مثلا بلالیہ میں دار الاساتذہ ہیں، 16 سیٹ ہیں، اس میں
ہر استاد کے پاس اچھے 2 کمرے، اچھا کچن، اچھا باتھ روم. اب ان اساتذہ میں کسی استاد کے ہاں آپ جائیے، اس کے بھائی کے ہاں ایسی رہائش نظر نہیں آئے گی. اب ان کی اپنی ان کے، لیکن مقصد تو ہے نا ہے. تو کھانا اچھا انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا، اپنا لباس اپنا اچھا نظر آئے گا، آپ کی رہائش گاہ اچھی نظر آئے گی، بشرطے کہ آپ اپنا تقابل کے ساتھ کس کے ساتھ کریں؟ اپنے بھائیوں کے ساتھ. لیکن اگر آپ نے رئیس کے بڑے، کسی علاقے کے بڑے کروڑ پتی کے ساتھ تقابل کیا تو پھر، اور یہ تو ویسے بس آخر حدیث سنا کر امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 2 خصلتیں ایسی ہیں، 2 خصلتیں ایسی ہیں جس بندے کے اندر ہوں اللہ تعالیٰ اس بندے کو صابر اور شاکر لکھتے. کیا ہیں وہ خصلتیں؟ کہ دنیوی معاملات میں ان کو دیکھو جو ہم سے پیچھے. آپ مفتی منظور کے 8-10 ہزار روپے تنخواہ ہوں گے، اس کو چاہیے کہ کسی 6-7 ہزار والے کو دیکھے تو اس کے اندر شکر کے جذبات ابھریں گے. لیکن اگر کسی نے کسی کروڑ پتی کو دیکھ لیا تو گیا بیچارہ. جو دنیوی اعتبار سے اپنے سے آگے والوں کو دیکھتا ہے اس کو کبھی چین و سکون نہیں. چاہے وہ کروڑ پتی ہو، 1 کروڑ پتی ہے، وہ دیکھتا ہے کسی ارب پتی کو، تو اس کو چین ملے گا؟ میرے پاس 2 کروڑ، اس کے پاس 10 کروڑ. اب اس کے اندر جذبہ کیا ہوگا؟ یار کسی طریقے سے میرے اوپر بھی، میرے پاس بھی اتنے کروڑ آ جائیں. اب اگر بفرض محال آ گئے، آپ کسی 20 کروڑ والے کو دیکھے گا، نتیجے دیکھنے قیامت تک بس دیکھتا ہی رہے گا اور حسرت کے ساتھ. اور امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے کیا نسخہ تجویز فرمایا کہ دنیوی معاملات میں، مال میں، شہرت میں، عزت میں ان لوگوں کو دیکھو جو تم سے کیا ہوں پیچھے، اور دین میں ان کو دیکھو جو ہم سے کیا ہیں آگے. تمہارا لیے منتشر باتیں میں نے اس وقت آپ کے سامنے پیش کی. اللہ تعالیٰ ان باتوں کو میرے لیے بھی، آپ حضرات کے لیے بھی مفید و کارآمد بنائے، اور اللہ تعالیٰ اس آج کے مجلس کو بے حد قبول فرمائے اور اس سلسلے کو ہمیشہ جاری اور قائم رکھے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.